كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ عزیز ساتھی و دوستوں و بزرگوں، دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جن کی بنیاد کسی نظریے پر رکھی گئی۔ ان میں سے ایک ریاست آج سے 1400 سال پہلے ریاست مدینہ کے نام سے قائم کی گئی، اور دوسری ریاست 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ جتنی ریاستیں ہیں دنیا میں، وہ یا تو قومیت کی بنیاد پر ہے، لسانیت کی بنیاد پر ہے،
جغرافیائی بنیاد پر ہیں. اب تک جو ریاستیں وجود میں آئی ہیں ان میں یہ 2 ریاستیں ہیں جن کی بنیاد نظریہ ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو ایک سفید کاغذ پکڑا کہ آپ جو لکھنا چاہتے ہو لکھو. اور انہوں نے بڑا دل کھول کے لکھا. بظاہر ساری چیزیں مسلمانوں کے خلاف لکھی. ان میں ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے. آپ نے فوراً قبول کر لیا. ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکے سے کوئی شخص بھاگ کر مدینے آیا تو آپ کو ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر مکے آیا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا قبول. جب معاہدہ اس میں یہ بھی تھا اس سال ہم آپ کو عمرہ وغیرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ چلے. اگلے سال ہم آپ کے لیے 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے، آپ آئیں عمرہ کریں اور 3 دن بعد مکہ چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا قبول. یہ معاہدہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اس وقت ابھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے. وہ اس دستاویز کی نگرانی کر رہے. آخر میں جب لکھا کہ یہ معاہدہ سرداران قریش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین طے پایا ہے، تو انہوں نے فوراً انگلی اٹھا دی کہ یہ جو محمد رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے آپ اس کو ہٹاؤ. اس لیے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں پھر تو جھگڑا ہی ختم. پھر جنگ کس بات کی، لڑائی کس بات کی، معاہدہ کس بات. پھر تو ہم تم ایک ہو گئے. ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے. لہذا آپ لکھو کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ کے درمیان طے پایا ہے. آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ علی جو یہ کہہ رہے ہیں وہی لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو. اس لیے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر رسول اللہ نہ لکھنے سے میرا منصب ختم نہیں ہوتا لیکن جھگڑا ختم ہوتا ہے، ایک تنازع ختم ہوتا ہے. یہ بھی بڑی دل گردے والی بات ہوتی ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بندہ اپنا حق چھوڑ دے. بہت بڑی بات کہ بندہ حق پر ہو لیکن اس حق سے فتنہ اٹھ رہا وہ پیچھے ہٹ جائے، اپنا حق چھوڑ دے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. یہ تو خیر رسول تھے. آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا اگر میری امت کا کوئی شخص مسلمان حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، جیسے عموماً وراثت میں جھگڑے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جی میں نے ابا کے ساتھ کام کیا تھا، بڑا بھائی کہتا ہے میں نے ابا کے ساتھ کام کیا تھا،
تو کاروبار جیسے ابا نے بڑھایا میں بھی ساتھ اس میں شریک تھا. اور آج تم کہو کہ چھوٹے بھائی کا حصہ بھی اتنا ہو، بڑے بھائی کا حصہ بھی اتنا ہو، ایسا نہیں. میں تو بڑا چونکہ ساتھ کاروبار میں شریک تھا تو وہ شراکت کا حصہ الگ لوں گا، ترکے کا حصہ الگ لوں گا. دوسرے بھائی اگر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی تو اپنا حصہ بھی لے لے اور اس کے بعد ترکہ بھی لے لے، تیرے ایمان پر ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دے، ہم کچھ نہیں کہتے، جھگڑا نہ کر بس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے پیچھے ہٹتا ہے، فرمایا میں قیامت والے دن ضامن ہوں اس بات کا کہ اس کو جنت کے عین بیچ میں گھر میں دلاؤں. جنت کے بالکل بیچ، جنت کا جو صدر بازار میں اس کو گھر دلاؤں. یہاں تو حق پر نہ بھی ہو بندہ جھگڑا نہیں چھوڑتا، حق پر ہوتے ہو. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتراماً کہا کہ اللہ کے رسول میں محمد رسول اللہ کو یہ نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں نا، میں کیسے کاٹوں؟ میں تو نہیں کاٹ سکتا. یعنی یہ انکار بے ادبی کی وجہ سے نہیں، احترام کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی قلم مجھے پکڑا اور مجھے بتاؤ کہ یہ جملہ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے بتایا یہاں سے یہاں تک آپ نے اس کے اوپر قلم کیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھا، اس لیے کہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں. منصب الگ چیز ہے، عبداللہ کا بیٹا ہونا الگ چیز ہے، اور میرے پاس دونوں منصب ہیں. تو آپ نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے لفظ رسول اللہ کٹوا دیا کہ یہ تنازع کا باعث بن رہا ہے. یہ معاہدہ جب ہو گئے، حضرت عمر جیسا مدبر، مفکر، بصیرت رکھنے والا، دور اندیش، جن کے بارے میں ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں تھا لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا تھا. آج یہ فیصلہ عمر کو سمجھ نہیں آ رہا، عمر پریشان. پہلے رسول اللہ کے پاس گئے، دو ٹوک لفظوں میں سوال کیا، اللہ کے رسول اگر ہم کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے مر جائیں تو کیا ہم شہید کہلائیں گے اور جنت پہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے، اور فرمایا اگر ہم لڑتے لڑتے ان کفار کو مار ڈالیں تو ان کے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے. اب حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نیچے لگ کر ان کا ہر مطالبہ تسلیم کر رہے ہیں؟ ان کی ایک اپنی حمیت تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نیچے لگ کر ان کا ہر مطالبہ مانے چلے جا رہے ہیں؟ حتیٰ کہ انہوں نے لفظ رسول اللہ بھی کٹوانا چاہا تو وہ بھی کٹوا دیا اور آپ نے اسے بھی مان لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں ایک ہی بات ہے، فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کا رسول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی وحی سے کر رہا ہوں، وہ وحی تیرے پاس نہیں آ رہا، اس لیے تو نہیں سمجھتا. فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا اور ان کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ رسول اللہ نے کیا کہا، میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم
کفار کی ہر بات مانے چلے جا رہے ہیں اور بالکل ہم ذلیل ہو کے رہ گئے، جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ وہ جو چاہیں ہم سے منوائے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول مانتے چلے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی بصیرت دیکھی، بالکل وہی جملے کا، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کا رسول نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، تیرا فرض یہ ہے کہ بس اسے مان اور دیکھتا جا کہ اس کے ثمرات اور نتائج آگے کیا نکلتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہ دستخط کر دی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے اس اسٹیٹ قائم کرنے کی، مدینے کو ایک ریاست بنانے کی آپ کی طرف سے کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا الشرط للہ، میری شرط تو صرف اللہ کے لیے، اللہ، وہ اللہ کے لیے کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میری پوری ریاست کی بنا اس نقطے پر ہے، میں نے یہ ریاست اس لیے قائم کی ہے، ہمارا سر، ہماری جبین نیاز جب بھی جھکے اللہ کے آگے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی ساجی نہ ہو، میری ریاست، کوئی اس کو شریک نہ بنائے۔ سیم یہی نقطہ اور یہی نظریہ 14 اگست 1947 کو پاکستان کے لیے وجود میں آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سیم وہی نظریہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ عرب تھے، اس کو سمجھتے تھے، ہم عجم ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کو وظیفہ سمجھ لیا ہے کہ جو بھی پڑھے گا مسلمان ہے۔ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ نہرو نے بھی کلمہ یاد کر رکھا ہے، گاندھی نے بھی کلمہ یاد کر رکھا تھا، سورہ اخلاص گاندھی کو پوری یاد تھی، تقریروں میں سورہ اخلاص پڑھ کر حوالے دیا کرتا تھا، لیکن مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا۔ پڑھنے سے، یاد کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ماننے سے ہوتا ہے، اور مانے گا تب جب سمجھے گا، جب سمجھے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب معلوم ہو اور ہر گلی، ہر شہر میں مزاریں بھی پنپ رہی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب ہم سب نے جانا ہے، لا الہ کا مطلب نہ جاننے کی کوشش کی ہے اور نہ جانا ہے۔ میرے بھائی، اللہ نے جو یہ خطہ ہمیں دے دیا، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت ہے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر دنیا میں رہ کر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پر آؤ، شمار کرنے پر آؤ، تو لا تحصوها، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ کتنی نعمتیں رب العالمین نے تمہیں عطا کر دی۔ زمین کو دیکھ لیجئے، آپ اس پہ مکان بنائے تو اس کو اتنا دلدلی نہیں بنایا کہ آپ کے مکانات زمین پہ ٹک نہ سکے، ٹھہر نہ سکے۔
اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ آپ اس پہ کوئی کام بھی نہ کر سکیں، کھدائی بھی نہ کر سکیں، زراعت بھی نہ کر سکیں، اور ایسا زرخیز بنا دیا رب العالمین نے، کسان اپنے دانے زمین میں امانتاً دفن کر کے آتا ہے، گم کر کے آتا ہے، اللہ کی یہ زمین کسان کی اس امانت کو ایک دانے کے بدلے میں کئی 100 دانوں میں تبدیل کر کے واپس کرتی ہے۔ إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے، اس قدر اللہ کی نعمتیں۔ اس نعمت کی قدر کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کی رکھوالی کیجئے، اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت کیجئے، اس کے نظریات کی بھی حفاظت کیجئے، ان میں بسنے والے مسلمانوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جس طرح آج کے مہینے میں، حج والے مہینے میں جو حج کی حرمت ہے، شہر مکہ کی حرمت ہے، فرمایا اس سے کہیں زیادہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے پر حرمت ہے، کسی کی جان ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے، کسی کا خون ناحق طریقے سے نہیں بہا سکتے، کسی کی عزت ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے، ساری پابندیاں آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو بندہ اپنے مال کی حفاظت میں قتل کیا گیا فہو شہید، اللہ کی نظر میں وہ شہید ہے۔ من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو بندہ اپنی آبرو کی حفاظت میں مارا گیا، قتل کیا گیا، فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو بندہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ من قتل دون دینہ فہو شہید، جو بندہ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا، فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ پر جان، مال، عزت، آبرو دوسرے کی آپ پر حرام کر دی، الا بحق الاسلام، جب بھی کوئی اسلام کا حق مارے گا پھر عدالت اس سے حساب لے گی، عدالت اس سے معاوضہ کرے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول غزوہ حنین میں لشکر لے کر کے نکلے، بڑا طویل سفر کیا، دن بھی چلے، رات بھی آدھی گزر گئی، آخر تھک کے اللہ کے رسول نے ایک جگہ قیام کرنا چاہا۔ آپ نے کسی سے پوچھا مجمع میں، کون ہے جو آج رات پہرا دے تاکہ ہم میٹھی نیند سو سکیں اطمینان اور تسلی کے ساتھ؟ فرمایا ایک گھڑ سوار کھڑا ہوا، اللہ کے رسول میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا فلاں وادی میں جو چوٹی ہے پہاڑ کی، اس پہاڑی پر تو نے چڑھ جانا ہے، وہاں جا کے کھڑے ہونا ہے، پہرا دینا ہے، اور صبح فجر میں پھر تو نے آنا ہے۔ وہ شخص وہاں چلا گیا۔ حضرت سال بیان کرتے ہیں کہ سارے صحابہ ساری رات سوئے، صبح فجر کی نماز کے وقت آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا اس بندے کو جس کی ذمہ داری پہرے کی تھی تم نے اس کو یہاں مجمع میں دیکھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔
آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، قبلہ اسی وادی کی طرف تھا، اسی سمت تھا، آپ سامنے دیکھتے رہے۔ حالت نماز میں بھی نماز کے سلام کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، وہ سوار مجھے پہاڑی سے اترتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب وہ آیا آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، آپ نے اس سے سوال کیا کیا تو نے ساری رات گھوڑے کی پشت سے کبھی نیچے بھی اترا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صرف نماز کے لیے اور حوائج انسانی کے لیے اترا، پھر میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا قد واجبت، اس بندے نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ پھر فرمایا اگر آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو فلا علیک، تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تیری بخشش فرما دی، جنت کا تجھے حقدار بنا دیا۔ یعنی صرف اپنی جان کی حفاظت نہیں، اگر آپ سرحد کی حفاظت کے لیے بھی جاگتے ہیں، مسلمانوں کے امن کے لیے جاگتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے جاگتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی آپ کو اجر عطا کرتا ہے، اور ایسا اجر دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے فلا علیک، تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، گویا تیری نجات کے لیے یہی کافی ہے جو تو نے آج کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگا مسلمانوں کی فوج کی لشکر کی حفاظت کے لیے یا مدینے کی حفاظت کے، ریاست کی حفاظت کے، رات کو جاگا تو فرمایا اس کا یہ جاگنا یومن، ایک دن کے لیے جاگنا، آپ نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے وہ اور جو کچھ دنیا ہے یہ، ان سب سے دونوں سے، دنیا سے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے یہ بہتر ہے ایک رات کا پہرا دینا، اس سے بہتر۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ایک دن ایک رات کا پہرا دیتا ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے مال کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے، جو ایک رات اور ایک دن جاگتا ہے، اللہ رب العالمین کے رسول فرماتے ہیں وہ ایک مہینہ روزہ رکھنے سے اور ایک مہینہ راتوں کا قیام کرنے سے بہتر ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر فوج بھی اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کو ذہن میں رکھے، یقین مانیے وہ بھی جنتیں کما سکتی۔ صرف یہ ہے کہ انہیں لال مسجد میں اور لال قلعہ دہلی والا اس میں فرق کرنا ہوگا کہ لال قلعہ دہلی کیا ہے اور لال مسجد اسلام آباد کیا ہے، یہ فرق کرنا ہوگا، ورنہ اس میں فضیلت بڑی، اجر بڑا۔ وہ اپنی نیندیں قربان کر کے آپ کو میٹھی نیند سلاتے ہیں، آپ رات بھر سوتے ہیں، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ انڈیا ہم پر حملہ کر دے گا، آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ایران ہم پر حملہ کر دے گا، آپ سوتے ہیں بلکہ منصوبے بنا کے سوتے ہیں، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اتنے بجے دکان پہ جانا ہے، بچے کا داخلہ کروانا ہے، بچے کا یہ کرنا ہے، بیوی کو ہسپتال لے کے جانا ہے، 100% آپ رات کو ایک پورا پروگرام بنا کے سوتے ہیں۔ یہ پروگرام ہم اس لیے بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صبح ہم اٹھیں گے بھی اور اٹھیں گے تو یہ سارے کام بھی کریں گے، اس لیے ہم یہ سارے منصوبے اور سارے پروگرام بناتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم۔ اے مسلمانوں، اسباب، وسائل، ذرائع سب تیار کرو، یہ تیار کرو اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ
اسباب و علل سے منع نہیں کرتا، صرف یہ کرتا ہے کہ اسباب و علل سب اختیار کرو، اس کا انجام اور نتائج وہ مجھ پہ چھوڑو، وہ مجھ پہ چھوڑو۔ دکان تم کھول کے بیٹھو، گاہک بھیجنا میرا کام، تمہیں روزی دینا میرا کام، دکان کا دروازہ تم کھول کے بیٹھو، کچھ کام تم بھی تو کرو نا۔ اعدوا لهم ما استطعتم، فرمایا جتنی بھی تمہیں طاقت ہے دشمن کے خلاف تیاری کرو، تیاری کرو۔ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، اللہ نے لفظ قرآن میں خیل کا لفظ استعمال کیا، گھوڑے، چونکہ اس وقت جو گھوڑے تھے وہ جنگوں میں سیم وہ کردار ادا کرتے تھے جو آج جنگوں میں F-16 کردار ادا کرتا ہے، وہ اس وقت کے F-16 تھے، وہ جو گھوڑے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا دشمن کے خلاف گھوڑے بھی تیار ہیں، ذرا بختر بھی تیار، تلواریں بھی تیار، نیزے بھی تیار، اسباب اور وسائل پورے اختیار کرو۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ پہلے خنجر تو لے، اس کو دھار تو لگا، اب یہ چلے گا کیسے، یہ اللہ پہ چھوڑ دے، یہ کیسے چلے گا، لیکن اہتمام تو کر نا، اہتمام تو کر۔ اب اسی لیے ہمیں بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تمہیں وہی کچھ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ پھر بندہ سوچتا ہے اگر وہی ملے گا جو میری تقدیر میں ہے تو میں دعائیں کیوں کروں، اس سے تو زیادہ ملے گا نہیں، اور جو تقدیر میں ہے میں دعا نہ بھی کروں تو ملے گا، تو مجھے دعائیں کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے نہیں، تو دعا کر، تیرا کام ہے مانگنا، میرا کام ہے نوازنا، میرا کام ہے دینا، تو اسباب اختیار کر۔ تجھے تو نہیں پتا نا تیری تقدیر میں ہم نے کیا لکھا ہے، تو اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کر کے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میرے آگے بھکاری بن۔ انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا والو تم سارے کے سارے فقیر ہو، چودھری ہوگے تو گھر میں ہوگے، اللہ کہتا ہے میرے سامنے تم سارے فقیر ہو، سارے فقیر ہو، سارے منگتے ہو۔ اور مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیشہ مجھے اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھ، ہمیشہ اپنے در کا فقیر بنا، اور کسی کے آگے مجھے جھکنے نہ دے، کسی سے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اپنا محتاج رکھ۔ یہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی کمشنر ہے، ڈی سی ہے، وزیر ہے، صدر ہے، کچھ اپنے گھر میں ہے، اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، میرے آگے تو تم سارے فقیر، میرے بغیر تمہارا کوئی کام سرتا ہے؟ کتنے بڑے ہو جاؤ، منصوبہ ساز وہ ہے، ہم منصوبہ ساز نہیں ہیں، وہ منصوبہ ساز۔ ماکروا وماکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لوگ بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی چال چلتا ہے، لیکن فرمایا اللہ جو چال چلتا ہے وہ بہتر چال چلتا ہے، وہ کامیاب چال چلتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کے ماضی، حال، مستقبل سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ جب واقف ہوتا ہے تو وہ نقصان نہیں اٹھاتا۔ ہم اگر ماضی گزرے ہوئے کو اگر ہمیں نہیں بھولا، وہ یاد ہوتا ہے، جو موجودہ حال ہے ہمارے سامنے ہے، چلو یہ بھی یاد ہوتا ہے، لیکن مستقبل کا ایک لمحہ بھی ہمارے سامنے نہیں، وہ تو ہم بالکل بھی نہیں جان سکتے کہ مستقبل ہمارے لیے کیا ہے۔ لیکن اس وقت جب ہم فیصلہ مستقبل کے بارے میں کرتے ہیں، تکے سے کبھی صحیح بھی بیٹھ جاتا ہے اور کبھی تکا غلط بھی لگ جاتا ہے، اور اللہ تکے نہیں لگاتا، اللہ کی نظر ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہر اندازہ ایگزیکٹ ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، وہ غلط نہیں ہوتی۔ اس لیے اسباب اور علل اختیار کیجئے، بھروسہ اللہ پہ کیجئے، توکل اللہ پہ کیجئے، اس ریاست کی حفاظت کیجئے، یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔
اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے جیسے جو علامہ مشہور ہے، لیکن فطری اور طبعی طور پر انسان جہاں رہتا ہے، اپنے گھر میں بھی انسان رہتا ہے تو اس گھر کی دیواروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ پھر گھر والے ان میں سے کوئی بڑے فوت بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یاد آتا رہتا ہے، یہاں اماں کی چارپائی یہاں ہوتی تھی، یہاں بیٹھی رہتی تھی، مجھے کہتی تھی بیٹا ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، پاؤں دباؤ، وہ سارے منظر یاد آتے ہیں، در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا وطن بھی ایک گھر ہے، وطن بھی ایک گھر ہے، آپ یہیں کماتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں پیتے ہیں، تو اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان کی۔ آپ اس کی حفاظت کیجیے، اس کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات کو، قومی مفادات کو قربان نہ کیجیے، بلکہ اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر قربان کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔